دوستو لفظ فرعون آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان کے منہ سے ضرور سنا ہوگا۔ در حقیقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون اس شخص کا نام تھا جو کہ بادشاہ تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ مصر میں تقریباً 18 سے 19 فرعون آئے۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اب جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تقریباً 100 سال تک اس فرعون کو کبھی بھی بخار نہیں ہوا، کبھی وہ بیمار نہیں ہوا تھا۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف نہیں آتی تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے، اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ فرعون کو لگنے لگا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، وہ ہر چیز سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے بے حس ہو کر اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کروا دیا۔ وہ لوگوں سے زور زبردستی سجدے کروانے لگا اور لوگوں کو مجبور کرنے لگا کہ وہ اس کو خدا مانے، حتیٰ کہ ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا ہے یا اس کے محل پر گرا اور پھر آگ لگ جاتی ہے اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور صبح تمام نجومیوں اور کہنوں کو بلایا تاکہ اس خواب کی تعبیر جان سکے۔ ہر نجومی نے اپنے علم کے مطابق بہت سی تعبیریں بتائی، لیکن جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک ہونے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، تاکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے جو کہ سلطنت کو تباہ کرے گا۔ اس اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، اسے ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے ایک سال کے اندر تقریباً 12,000 بچوں کو ذبح کیا تھا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے درخواست کی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم آپ کی خدمت کے لیے نئے کام کرنے والے بچے کہاں سے لائیں گے، یعنی جوان کام کرنے کے لیے کہاں سے آئیں گے۔ تو درباریوں کی درخواست پر فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے گا اور 1 سال بچوں کو چھوڑا جائے گا تاکہ کام کے لیے جوان بھی بچ سکے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال بچوں کو مارا جانے والا سال تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جہاں چاہے بچائے، جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ تہ خانے میں چلی جائے۔ جب وہ تہ خانے میں گئی تو بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی ولادت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال تو بچوں کو قتل کرنے والا سال ہے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل خاندان سے بھی ہے۔ وہ ڈرنے لگی کہ فرعون کا قافلہ اس کے بچے کو قتل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں بات القا کی اور ان کو خیال دیا کہ ایک لکڑی کا صندوق لے لیں اور اس میں اپنے بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے اپنے جگر کے ٹکڑے کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ
किसी के दिल को मजबूत कर देता है तो वो बड़े बड़े काम कर जाता है। इनकी माँ संदूक में रख कर बच्चे को एक दरिया के किनारे डाल देती है और बहा देती है और अपनी बड़ी बेटी को कहती है कि देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी कि संदूक कहाँ जा रहा है। वो संदूक का पीछा कर रही होती है तो वो देखती है कि ये संदूक एक बगीचे के किनारे जा लगता है और वो बगीचा असल में फिरौन का ही होता है और फिरौन की बीवी वहां पर टहलते हुए शाम के वक्त आया करती थी। जब वो अपनी कनीजों के साथ वहां आई तफरी के लिए तो वो एक संदूक को अपने बगीचे में देखकर बड़ी हैरान होती है और अपनी कनीजों को हुक्म देती है कि इस संदूक को इसके पास लाया जाए और इसे खोला जाए। जब इस संदूक को खोला जाता है तो वो क्या देखती है कि इसके अंदर एक नहायत खूबसूरत बच्चा होता है। इतना खूबसूरत बच्चा देखकर फिरौन की बीवी सोचती है कि उसके पास भी औलाद नहीं है तो वो इस बच्चे को अपने घर ले जाती है।